ایک چھوٹے سے گاؤں میں ادریس نام کا ایک کسان رہتا تھا جس کا جمیل نام کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا۔ ادریس کھیتوں میں محنت کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن جب ادریس کھیت میں کام کرنے چلا گیا تو اس کا بیٹا جمیل سو گیا۔ جب اس کی نیند گہری ہو گئی تو اس نے خواب میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی۔ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ یہ آوازیں سنتے ہی وہ اچانک جاگ گیا۔ جمیل بہت ڈر گیا تھا۔ جیسے ہی ادریس واپس آیا تو جمیل نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا، ابا جان، ان آوازوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ ادریس نے سوچا کہ یہ کوئی عام سا خواب ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو یقین دلایا کہ یہ صرف خواب ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جمیل بہت پریشان لگ رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ دوبارہ سو گیا تو پھر سے وہی آواز اسے سنائی دینے لگی۔ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ اس بار وہ اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنے باپ کو جگا کر اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ ادریس نے سوچا کہ اس میں کوئی بات تو ضرور ہے، مجھے اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ اگلے دن وہ اٹھتے ہی اپنے بیٹے کو گاؤں کے ایک بڑے بابا جی کے پاس لے گیا۔ جمیل نے بابا جی کو اپنے بیٹے کے خواب کے بارے میں سارا معاملہ بتایا۔ جمیل کا خواب سن کر بابا جی نے کہا، یہ مدد کا بلاوا ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے جو تمہیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور جب تک تم اس کی مدد نہیں کرو گے یہ آوازیں تمہیں سنائی دیتی رہے گی۔ جمیل نے پوچھا، تو ہم اسے کیسے معلوم کریں گے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کے بعد ادریس اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہوا۔ ادریس اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس شخص کو کیسے ڈھونڈوں گا۔ وہ ان سوچوں میں گم تھا کہ پاس کے جنگل سے کچھ آوازیں آئی۔ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ یہ تو وہی آوازیں ہیں جو میں نے خواب میں سنی تھی۔ ادریس نے جنگل کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر درخت کے نیچے پسا ہوا ہے۔ وہ بہت کمزور اور پیاسا تھا۔ ادریس ڈر گیا، لیکن اسے پتا تھا کہ ہمارے مشکل کا حل یہی ہے۔ ادریس نے شیر کی مدد کی اور اسے آزاد کرا دیا۔ جیسے ہی ادریس نے اسے آزاد کیا وہ شیر ایک چمکتی چڑی اور کاغذ میں تبدیل ہو گیا۔ ادریس ڈر گیا، لیکن ساتھ ہی حیران بھی تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا جس پر لکھا تھا، یہ تمہارا امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہو گئے ہو، یہ سونے کی چڑی تمہارا انعام ہے۔ ادریس بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ چڑی دی اور خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اچھے کام کرنے کا نتیجہ ہمیشہ خوشی اور انعام کی صورت میں ملتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔